ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو ایزی یونانی۔ جو ٹاپک ہم نے لیا تھا، جو سبجیکٹ آج ہم نے کرنا تھا وہ ہے معالجات۔ تو معالجات میں فرسٹ پارٹ جو ہے سی این ایس سے ریلیٹڈ، اس کے اندر دو ٹاپکس ہیں: لقوا، فیشل پیرالائسس، دوار، ورٹیگو۔ لقوا یہ منہ کا کسی ایک طرف اثر کر کے چہرے کا پھر جانا، یہ ایک ایسا مرض ہے جو جسم چہرے کے کسی ایک حصے پر اثر کرتا ہے اور جس کی وجہ سے وہاں کے جو عضلات ہیں اس کے اندر برودت یا بلغمی مادہ جمع ہو کر وہاں کے عضلات کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ اطباء کے آپس میں اقوال ہیں۔ یوحنا کا جو قول ہے وہ یوحنا کا یہ خیال ہے کہ یہ عموماً اکثر اوقات چہرے کے ایک طرف کے عضلات میں پایا جاتا ہے اور دوسری طرف کے عضلات اپنی حالت پر قائم رہتے ہیں، یعنی تندرست رہتے ہیں، اور اس طبعی تشنج میں اس عضلات کے اندر کھینچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ یہ چہرے کے جو عضلات ہیں اس کے اندر رطوبت کے جمع ہونے کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک ہے تشنج یا استرخائی۔ تشنج کے اندر علامہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ لقوے کا سبب گاہے یہ ہوتا ہے کہ چہرے کے ایک طرف تشنج پیدا ہوتا ہے، پس تشنج والی طرف دوسری تندرست جانب کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے دونوں لب اور پلکوں کے ملنے کی خوبی تندرست جانب جاتی ہے۔ اور استرخائی لقوے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کنج دہن ڈھیلا ہو جانا، یعنی کنج دہن کے عضلات ڈھیلے ہو جانا۔ یہ دانت کے نیچے کے عضلات، گردن کے اطراف تھوڑے سے جو عضلات وہاں پر، یہ عموماً سردی لگنے کی وجہ سے یہ مرض لائق ہوتا ہے۔ مقامی دماغ کے اوپر جو اثر ہوتا ہے، اس کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے لقوے کے: ایک مرکزی، دوسرا فوق المرکز، تیسرا تحت المرکز۔ اگر تشنجی ہو تو اس کے جو علامات ہیں: پیشانی کی جلد تشنج کی طرف شدید یعنی سخت ہوتی ہے اور اوپر کو کھینچی ہوئی ہوتی ہے، اور تندرست جانب کی آنکھ کا بند کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اور استرخائی کے جو علامات ہیں: پیشانی اور رخساروں کی جلد میں تناؤ کم ہو جاتا ہے اور نیچے کے جو پپوٹے نیچے اتر آتے ہیں، اور اس جانب کا تالو کا نصف جھلی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور لقوہ تحت المرکز بالعموم دیکھا جاتا ہے کہ اس میں چہرے کی ہیئت بدل جاتی ہے، معاف جانب کے رخسار ڈھیلے ہو جاتے ہیں، چہرے کی قدرتی شکن غائب ہو جاتی ہے، مریض سیٹی نہیں بجا سکتا اور نہ پھونک مار سکتا ہے۔ اگر سیٹی یا پھونک مارنے کی کوشش کرتا ہے تو معاف جانب سے ہوا نکل جاتی ہے اور معاف جانب کی آنکھ بند نہیں ہو سکتی، اس سے پانی بہتے رہتا ہے اور مریض معاف جانب کھانا نہیں چبا سکتے، زیادہ تر
تندرست جانب سے ہی حرکت کرتا ہے، اور لقوہ سردی لگنے وغیرہ کی وجہ سے یا عصب وجہی پر چوٹ لگنے سے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لقوہ مرکزی، جسے فحی بھی کہا گیا، اس کی علامت بھی وہی ہوتی ہیں جو لقوہ تحت المرکز میں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان علامتوں کے علاوہ معوف جانب کے عضلات لاغر ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کا لقوہ اوسط دماغ کے مرکز وجہی پر رسولی کا دباؤ پہنچنے، جریان خون ہونے یا اس مقام کی ساخت کے نرم پڑ جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے لقوہ فوق المرکز۔ اس قسم میں مقدم دماغ کی سطح یا کسی بطن میں فطور پڑ جاتا ہے اور یہ فطور دماغ پر رسولی یا پھوڑے کا دباؤ پہنچتے ہیں۔ لقوے کی اس قسم اور عام لقوے میں یہ فرق ہے کہ اس قسم میں مریض آنکھ بند کر سکتا ہے اور ہنسنے رونے سے معوف جانب میں حرکت ہوتی ہے، یعنی فوق المرکز، لیکن کھانے یا وقت چبانے اور بولنے کے وقت بے حرکت رہتا ہے۔ یہ علامات عام لقوے میں نہیں ہوتی۔ عضلات معوف جانب عام لقوے میں لاغر ہو جاتے ہیں، لیکن اس لقوے میں نہیں ہوتے۔ یہ بھی خیال رہے کہ گاہے اختناق الرحم مریضوں میں بھی لقوہ ہو جاتا ہے، لیکن ان میں اس مرض کی دوسری علامات پائی جاتی ہیں۔ تو یہ لقوے کے کچھ ٹائپس تھے۔ بعض اطباء کا کچھ اور بھی یہ کہنا ہے لقوے کے بارے میں۔ بعض لوگوں کا قول یہ تھا کہ لقوہ جب 6 ماہ تک قائم رہ جائے تو اس کے اچھے ہونے کی امید نہیں رہتی، کیونکہ لقوے کا مواد غلیظ ہوتے اور مشکل سے حرکت کر سکتے ہیں، اس لیے یہ مواد چاند کے تغیرات سے متغیر نہیں ہوتے بلکہ آفتاب کے تغیر سے متغیر ہوتے ہیں۔ یہ نفیسی کا قول ہے۔ اور رازی کا یہ کہنا ہے کہ لقوہ 6 ماہ سے گزر جاتا ہے تو اس کا علاج نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ صحت پذیر نہیں ہوتا۔ تو یہ اطباء کے اپنے اپنے قول ہیں۔ اس کا علاج آپ ایک بار ریڈ کر لیں، اور ہم اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے دوار، ورٹیگو۔ دوار کے معنی چکر کے ہیں، کیونکہ اس مرض میں سر کا چکر لازم ہے۔ دوار ایک مرض ہے جس میں مریض خیال کرتا ہے کہ چیزیں اس کے ارد گرد گردش کر رہی ہیں اور اس کا دماغ اور بدن گھوم رہا ہے۔ یہ اس کا ایک وہم پیدا ہوتا ہے اس کے دماغ میں، جس وجہ سے وہ نہ کھڑا رہ سکتا ہے اور نہ بیٹھ سکتا ہے بلکہ گر پڑتا ہے۔ دوار کے اسباب واصلہ میں رقیق یا بلغم اخلاط یا ریاح وہ بخارات ہوتے ہیں جو دماغ کے بطون یا دماغ کے رگوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور حس و حرکت کی قوتوں کو اپنے مسالک میں طبعی طور پر چلنے سے روک دیتے ہیں۔ ملا نفیس اس کے پیدا ہونے کی صورت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب یہ اخلاط و بخارات حرکت کرتے ہیں اور روح نفسانی کی حرکت مسالک میں اس کے خلاف ہوتی ہے تو اس مقابلے کی ٹکر سے روح مذکور میں گردش کی حرکت سے نمودار ہوتی ہے۔ یعنی جب یہ اخلاط و بخارات حرکت کرتے ہیں تو جو روح نفسانی ہے، یعنی جو روح دماغ کی طرف گئی ہوئی ہے، اس کی حرکت اس کے خلاف ہوتی ہے، تو اس مقابلے کی ٹکر سے روح مذکور میں گردش کی حرکت نمودار ہوتی ہے۔ تو انسان کو
ایک گھومنے والی چیز محسوس ہونے لگتی ہے، اور روح کی گردش سے مریض کا خیال ہوتا ہے کہ چیزیں اس کے ارد گرد گردش کر رہی ہیں۔ اس کے اسباب اخلاط وغیرہ، یعنی بلغم و سودا اور ریاح بارد، اور گاہے ہار یعنی خون صفرا اور ریاح ہار کے بخارات وغیرہ۔ اگر دماغ میں بلغم کی غلبے کے علامات، سر میں بوجھ، تھوک کی کثرت، پیاس کی کمی، نیند کی زیادتی اور نفس کی نرمی محسوس ہوتی ہے۔ خارورہ کا سفید ہو جانا، اگر سودا کا غلبہ ہو تو زمانہ گزشتہ کے خطرات، یعنی پہلے کے فیوچر کے جو حادثات ہیں وہ ہمیشہ یاد آنا، پرانے واقعات پر غور و فکر کی زیادتی، خاموشی، بیداری اور سیاہ چیزوں کی طرف خیال جانا، نفس کا سخت ہو جانا۔ ریاح باردہ کے غلبے کی وجہ سے جو بارد کی جو علامات ہیں، یعنی پیاس کی کمی، سر میں بوجھ وغیرہ، یہ چیز نمودار ہوتی ہے۔ خون کا غلبہ ہو تو دوار دیر تک قائم نہیں رہتا، جلد دور ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہوتا ہے، رگیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں۔ صفرا کے اندر رنگ کا زرد ہو جانا، منہ کا مزہ کڑوا ہو جانا، نفس تیزی سے چلتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے۔ ہار ریاح کا غلبہ، جو خاموشی، بیداری، مریض کو چھینکیں آنا، یہ علامات نظر آتی ہیں۔ بعض وقت دوسرے اسباب بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، جیسے معدے کے اخلاط، معدے کی خلطوں کا، یا معدے کی ریاح بارد کا، یا صفروی اخلاط کا، ریاحی اخلاط کا، یا دماغ کے اندر جو اخلاط ہیں اس کے اندر سوء مزاج کا ہو جانا، ریاح کی کثرت کا پیدا ہونا۔ تو یہ دوسرے اس کے اسباب ہیں۔ عموماً اخلاط کی وجہ سے اور معدے کے خرابی کی وجہ سے بھی یہ مرض لائق ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کے جو مناسب تدابیر ہیں ان تدابیر کو اختیار کر کے اس کا علاج کرنا مناسب ہوگا۔ اس کے بعد ہم دوسری ٹاپک کی طرف چلیں گے، ایمفائسیما۔ یہ جو ہے ایک ریسپریٹری ڈیزیز ہے، جس کے اندر لنگز میں جو ایئر سیکس یا ایلویلائی ہے، اس کی وال رپچر ہو کر ایک دوسرے ایلویلائی آپس میں مل کر ایک بڑا سیک بن جاتے ہیں۔ اس کے اندر لنگز کی جو ایبلٹی ہے ٹو ابزارب آکسیجن اینڈ ریلیز کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ ایبلٹی کمزور ہونے لگ جاتی ہے۔ بریتھنگ مشکل ہوتی ہے، شارٹنس آف بریتھ محسوس ہوتی ہے، زیادہ سانس لیتا ہے لیکن آکسیجن کم لنگ ابزارب کرتا ہے، کم آکسیجن ابزارب کرتا ہے لنگ۔ کرونی obstructive پلمنری ڈس آرڈر کا ایک ٹائپ ہے۔ اگر پہلے سے برونکائٹس اور انفلیمیشن اگر پہلے سے ہو کنڈیشن میں تو یہ چیز نمودار ہوتی ہے۔ یہ لنگس کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ کازیٹیو آرگنیزمز کے اندر پہلے سے اگر کوئی ریسپریٹری ڈیز آرڈرز ہوں، جیسے برونکائٹس، نیمونیا، یا جو ہے ایمپائما، یا اگر تھروٹ کے کوئی کرونک انفیکشنز ہو، ڈفتیریا، ٹونسلائٹس وغیرہ،
اس سے ہٹ کے اسموکنگ وغیرہ کی وجہ سے یہ کنڈیشن نمودار ہوتی ہے۔ اس کے جو سمٹمز ہیں، شارٹنیس آف بریتھ، کف، پین، ویزنگ ساؤنڈ، ٹائٹنس چیسٹ میں، سلیپ کے ٹائم پہ ڈیفیکلٹی، ہیڈ ایک، ویٹ لاس، یہ اس کے سائن اینڈ سمٹمز محسوس ہوں گے آپ کو۔ اس سے ہٹ کے جب آپ چیسٹ ایکس رے لیں گے تو لنگز انلارج آپ کو محسوس ہوں گے، ہولز، فارمیشن آف ہولز محسوس ہوں گے جسے بلیز کہا جاتا ہے، اور ڈائلیٹ ہونے لگتے ہیں لنگز۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے اندر جو ہے یہاں پر اس ٹاپک کو ہم ختم کر کے اب ہم بڑھیں گے آگے ایمپائما کی طرف۔ یہ پلورل اسپیس کے اندر پس کا کلیکشن ہوتا ہے۔ اس میں اس کو جب نیڈل سے ایسپریٹ کیا جاتا ہے تو پس کو نکال کر مائکروسکوپیکل ایگزامینیشن سے یہ پتہ کیا جاتا ہے کہ اس کا کازیٹیو آرگنزم کیا ہے۔ اس کے اندر عموماً پلمنری انفیکشن وغیرہ یہ تو ہوتا ہی ہے، ساتھ میں جو کلینکل فیچرز جو محسوس ہوتے ہیں، ٹائٹنس محسوس ہوتی ہے، اور فیور، اور اس کے ساتھ ساتھ پین، پلورل پین محسوس ہوتی ہے، شارٹنس آف بریتھ، کف میں اسپوٹم یہ محسوس ہوتی ہے اس کے اندر۔ اس کو نیڈل ایسپریشن سے اس کا ریموول کیا جا سکتا ہے۔ چیسٹ ایکس رے کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو کارنرز ہیں وہاں پر ڈارکنیس آپ کو محسوس ہوگی۔ انویسٹیگیشن کے اندر چیسٹ ایکس رے اینڈ اسپوٹم ایگزامینیشن یہ جو ہے کیا جاتا ہے۔ اس کے جو کازیٹیو آرگنزمز ہیں، نیمونیا یا کوئی دوسرے ریسپریٹری ڈس آرڈرس، انفلیمیشن آف ڈایافرام اگر ہو جائے، یا تھروٹ انفیکشن کی وجہ سے یہ نمودار ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ریسپریٹری آرگن کے انفلیمیشن سے بھی یہ کنڈیشن لائق ہو سکتی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس ہم اب اس کے بعد، یہ تھا معالجات کا سیکنڈ پارٹ، ریسپریٹری سسٹم ریلیٹڈ۔ اب ہم اس کے بعد معالجات کے تھرڈ پارٹ کی طرف ہم بڑھیں گے، انٹیرائٹس، ورم امعاء۔ یہ معدے کے بعد سے جو شروع ہوتا ہے اسے ورم امعاء کہا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ ڈیوڈینم سے سٹارٹ ہو کر ریکٹم تک کہا اس کے لیا گیا ہے۔ اس میں عموماً آنتوں کی جو غشائے مخاطی ہے یہاں پر ورم نمودار ہوتا ہے۔ یہ التہاب امعاء میں یا ورم ہار وغیرہ ہو تو یہ نمودار ہوتا ہے، یا بالخصوص بچوں میں دانت نکلنے کے زمانے میں امعاء کی جو غشائے مخاطی بلغمی ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے، اس کی ساخت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اس کی سطح پر رطوبت منجمد ہو جاتی ہے، اس میں تغیر پیدا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں پر خراش پیدا ہوتی ہے اور ورم لائق ہوتا ہے۔ اگر یہ ورم زائل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ مزمن صورت اختیار کر لیتا ہے اور غشائے مخاطی کا رنگ نیلا سا ہو جاتا ہے، اور آنتوں کی جو گلٹیاں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ غشائے مخاطی کے تحت میں نیچے پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور باقی طبقات بھی فاسد ہو جاتے ہیں۔ اس کے اسباب سردی کا لگنا،
کسی خارجی چیز کا امعاء میں اکٹھا ہو جانا، بیرونی صدمات کا آنتوں تک پہنچنا، اور پیچش وغیرہ یا جو ہے خراطین کا پیٹ کے اندر کیچووں کا امعاء میں ہو جانا، یہ اس کے کازیٹیو آرگنیزمس۔ اس کے علامات: انتوں میں خلن جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور نفخ شکم کی شکایت ہوتی ہے، قبض ہو جاتا ہے، اور اکثر اگر ہو اسہال تو بلغم آمیز اسہال آتے ہیں جس میں بو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں میں قے اکثر ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں اور چیخیں مار مار کر روتے ہیں۔ رقیق بلغمی یا بے رنگ یا سبز رنگ کے دست آتے ہیں۔ اس میں پیاس، ہچکی اور قے کی شکایت ہوتی ہے۔ قے میں براز آنے لگتا ہے اور اکثر دستیں بھی خراش کی وجہ سے مقعد کے گرد سرخ حلق بنا جاتی ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے فسٹولا کا کنڈیشن بھی پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر یہ کمپلیکیشن کی طرف جائے تو، اور کبھی جو ہے ہیمورائڈز بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے یا کولونوسکوپی کی مدد سے اس کا جو ہے انویسٹیگیشن کیا جاتا ہے، اور براز کے امتحان سے بھی جو ہے اس کا انویسٹیگیشن کیا جاتا ہے۔ یہ معدے کے بعد سے یہ شروع ہوتی ہے امعاء۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں گے انٹسٹائنل ٹیوبرکلوسس۔ یہ سیکنڈری ٹائپ ہے۔ پرائمری جو ہے وہ ریسپریٹری سسٹم پر افیکٹ کرتا ہے، لنگز وغیرہ میں، وہاں سے وہ نکل کر سرکولیشن کے ذریعے ان امعاء میں یا انٹسٹائن میں آ کر پیوست ہو جاتے ہیں۔ یہ جی آئی ٹی کے کوئی بھی ٹریک میں افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپر ریسپریٹری ٹریک میں عموماً زیادہ افیکٹ نہیں کرتے، چونکہ اسٹمک میں ایسڈ کا سیکریشن بھی ہوتا ہے جو بیکٹیریا کو انگلف یا مار دیتا ہے۔ یوزولی لوور جی آئی ٹی میں یہ افیکٹ کرتے ہیں اور عموماً ایلیوسیکم ریجن میں افیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو کلینکل فیچرز نمودار ہوتے ہیں: فیور، نائٹ سویٹنگ، ویٹ لاس، بھوک کا نہیں لگنا، اور رائٹ ایلیاک فوسا میں پیلپیشن محسوس ہوتی ہے، ابڈومینل پین محسوس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے انویسٹیگیشن کے اندر الٹرا ساؤنڈ اور بیریم انیما کے ذریعے اس کا جو ہے ہم انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، اور اینٹی ٹیوبرکلوسس ٹریٹمنٹ اس کے اندر استعمال کریں۔ اس کے اندر جلدی اس کا علاج کریں، زیادہ جو ہے اس کو نمودار زیادہ لمبا اس کو نہ ہونے دیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈائریا یا اسہال، پیچش، یہ امعاء مستقیم کی غیر طبیعی حرکت ہے جو انسان کو مجبوراً پیخانہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور انسان اسے اپنے ارادے و اختیار سے روک نہیں سکتا۔ اور اس کے اندر جو عموماً قولون کے آخری حصے میں اگر ورم لائق ہو تو یہ کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے اسباب کے اندر بلغمی، یعنی
بلغم کی زیادتی کا ہو جانا امعاء کے اندر، امعاء مستقیم میں، جو حرکت پیدا کرتی ہے۔ دوسرا صفراوی، تیز صفرا پیدا ہو جانا جو بلغم شور جیسا اثر پیدا کرتی ہے۔ ورم کا ہو جانا، امعاء مستقیم کا گرم ورم ہو جس کی وجہ سے انسان روک نہیں سکتا۔ ایک ہے سفل یابس سفلی، خشک پاخانہ جو آنتوں میں بند ہوتا ہے اور پھر انسان کو آمادہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غلیظ ریاح بھی پیدا ہوتی ہے جو جو ہے کسی ریاحی مادے کے استعمال کی وجہ سے یا غلیظ اخلاط کے ریاح میں بدل جانے سے۔ اس کے بعد پیچش بردی، یہ سردی کی وجہ سے، اس میں مقعد اور امعاء مستقیم میں تشنج پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد المی، یعنی کسی سخت چیز پر بیٹھ جانا، تو وہاں کسی سخت چیز پر بیٹھنے سے جب انسان کو یا کسی سخت سواری پر بیٹھنے پر وہاں پر دھکا لگ کے ایک درد محسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پاخانہ کرنے کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ بلغمی کے اندر رطوبت بھی خارج ہوتی ہے، صفراوی کے اندر سوزش اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ اگر ورم ہو تو امعاء مستقیم میں ٹھیس اور بوجھ محسوس ہوتی ہے اور پیشاب کرنے میں بھی تکلیف لائق ہوتی ہے۔ اگر سفلی یا زحیر کاذب جسے کہا گیا وہ ہو، شکم میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، درد محسوس ہوتا ہے، اور چونٹیوں کے مشابہ سدوں کا خارج ہونا محسوس ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، روکتے ہیں ہم اس کو۔ اس کے بعد زہیر کا ٹاپک شروع ہوگا، ہم اس کو آگے دیکھیں گے، زہیر صادق اور زہیر کاذب کو۔ اس کے بعد کولائٹس، یہ کولون کے اندر انفلیمیشن پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اگر اس میں کچھ ایکچوئل کولون سیکم کے بعد جو شروع ہو رہا ہے اسے کولون کہیں گے۔ اگر یہ فرسٹ پارٹ میں انفلیمیشن یا کچھ ایسا پیدا ہو تو ہم کہیں گے کرونز ڈیزیز۔ اگر اسینڈنگ پارٹ پر ہو تو کرونز ڈیزیز، اگر ڈیسینڈنگ پارٹ پر ہو تو لیفٹ سائڈ کولائٹس، اور اگر پورا لیفٹ پارٹ اینڈ سم ٹرانسفرس سائڈ میں اگر ہو تو اسے ایکسٹینسیو کولائٹس کہیں گے۔ یہ کولائٹس السریٹو، ایک ہے السریٹو کولائٹس کہ کسی بھی جگہ پہ کہیں السر کا پیدا ہو جانا۔ کرونز ڈیزیز ٹرمینل آف ایلیم اینڈ رائٹ سائڈ آف کولون کے پاس میں یہ نمودار ہوتی ہے، یہ وہاں پر انفلیمیشن پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ڈائریا، جو کلینیکل فیچرز ہیں، ڈائریا، ویٹ لاس اینڈ سم ٹائم بلڈ ان اسٹول، انیمیا، اور
sometime intestinal obstruction and بعض وقت میں سوء ہضم بھی ہوتا ہے اس میں. اگر ہم ایسے پیشنٹس کو فزیکل ایگزامینیشن کریں گے تو پیشنٹ انیمیا کنڈیشن اور ویٹ لاس وغیرہ محسوس ہوتا ہے. یہ بہت ایزی ٹاپک ہے. اس کو اصل میں اس کا جو ہے پورا ٹائپس ہیں اس کے سب ٹائپس کے اندر. کرونز ڈس آرڈر اسی میں آتا ہے. کرونز ڈیزیز، السریٹیو کولیٹس، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتے ہیں. اس کے اسباب کے اندر پہلے سے کسی انفلیمیشن کا رہنا یا اسموکنگ یا انسیکٹس دواؤں کا استعمال کرنا یا دیدان معا کا رہنا لیمنتھیاسس یا ورم کا ہونا یا اپینڈیسائٹس کا ہونا یا کوئی بیکٹیریل آرگنزم کا وہاں پر جا کر انفیکٹ کرنا. سم ٹائمز اریکٹل ڈس آرڈرس کی وجہ سے بھی یہ آرگنزم اندر جانے لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اور اس کے کمپلیکیشن کے اندر فسٹولا ہے. یہ جب کمپلیکیٹ ہونے لگتے ہیں تو یہ انٹرنل طور پر ایبسس پیدا کر کے فسٹولا فارم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. اس کا ایگزامینیشن جو ہے بیریم میل یا کولونوسکوپی اس کے اور جو ہے یہ اس کے جو ہے ایگزامینیشنس انویسٹیگیشن یہ بیکٹیریل کاز بھی ہے، وائرل کاز ہے، پروٹوزول کاز ہے. اس سے ہٹ کے سم ادر کازز جو ضرب لگنا وغیرہ یا ٹراما وغیرہ یہ کازز بھی ہیں. ہم اس کے بعد نیکسٹ پارٹ کی طرف بڑھیں گے. یہ تھا معالجات کا تھرڈ پارٹ. اب ہم معالجات کے لاسٹ پارٹ، فورتھ اینڈ لاسٹ پارٹ کی طرف ہم بڑھے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے ارٹیکیریا. یہ جلد کے دانے یا ڈورے ہوتے ہیں عموماً جلد کے اوپر چکنے دانے. بعض چھوٹے اور بعض بڑے ہوتے ہیں، چپٹے ہوتے ہیں، اور یہ جلد میں کسی قدر ابھرے ہوئے، زیادہ نہیں، کسی قدر ہلکا سا. یہ اکثر سرخ یا کبھی سفید، لیکن اس میں کھجلی بہت ہوتی ہے. یہ چند گھنٹے سے چند روز تک یہ رہتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. اس کا مادہ گرم تیز رطوبت جو فساد اور استحالہ سے پیدا ہوتی ہے. اسباب فساد ہضم میں یا قبض وغیرہ کی وجہ سے جو ہے یہ عموماً کسی جب فساد ہضم ہو تو صحیح طریقے سے غذا کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کے اندر جو ردی مواد ہے وہ جسم کے اوپری سطح میں آ کر یہ فساد نمودار کرتے ہیں. اگر یہ دموی ہو تو سرخی اور گرمی زیادتی محسوس ہوتی ہے. اگر بلغمی ہو تو سفیدی مائل ہوتے ہیں اور اکثر رات کو ہونے لگتے ہیں. اور اس کے اندر کبھی کبھی بخار ہو سکتا ہے، درد سر، متلی، زبان میلی میلی محسوس ہونے لگتی ہے اور بہت زیادہ کھجلی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی شدت کھجلی کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کے اندر جو ہے خون کو صاف کرنے کے ادویہ کا استعمال کرنا، مصفیات خون وغیرہ کا استعمال کرنا، اگر قبض ہو تو قبض کو دور کرنے کے تدابیر اختیار کرنا، جلد کے مسامات کو کھولنا، اور غلیظ جو غذائیں ہیں اچھی غذا کا استعمال کرانا،
غذائے ردی سے پرہیز کرانا، یہ ساری جو ہے اس کی تدابیر ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈیزیز التہاب اسفار۔ یہ نیل کے اطراف، نیل بیڈ میں ایک انفلیمیشن پیدا ہوتا ہے، جو اسکن نیل کے اطراف میں ہے اس کے اندر انفلیمیشن پیدا ہوتا ہے۔ یہ سم ٹائم سڈن پیدا ہوتا ہے یا کبھی کبھی یہ کرونک رہتا ہے۔ اس کے یہ جو ہے عموماً مڈل فنگرز وغیرہ اس میں افیکٹ کرتے ہیں۔ یہ کسی اگر صحیح طریقے سے ہائیجین مینٹین نہ کیا جائے تو یہ نمودار ہوتے ہیں۔ کبھی کسی ٹراما لگنے کی وجہ سے سم ٹائم بیکٹیریا انٹر ہو جاتے ہیں تو وہاں پر پس وغیرہ جمع ہو جاتا ہے اور وہ ایریا ریڈ محسوس ہوتا ہے، وہاں پر سویلنگ محسوس ہوتی ہے۔ یہ عموماً ضرب لگنے سے یا کٹ جانے سے نمودار یہ کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر اس کے تدابیر جو ہے، اگر وہاں پر پس فارم ہو گیا تو اس کو جو ہے ریموو کریں، اینٹی بایوٹکس ٹریٹمنٹ کریں اور مصفیات خون کا استعمال کریں۔ مریض کو ہدایت دیں ہائیجین رہنے کے لیے، جو اس کی ہدایت دیں۔ یہ بیکٹیریل، فنگل اور جو ہے پیراسائٹک انفیکشن کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہم دیکھیں گے نقرس۔ یہ عموماً مفاصل، ٹخنے، انگلیوں کے جوڑ اور انگوٹھے میں عموماً یہ نمودار ہوتے ہیں۔ یہ شیخ نے لکھا ہے کہ نقرس انگلیوں اور خصوصاً انگوٹھے سے شروع ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ایڑی سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھیل جاتا ہے اور کبھی کبھی موت کا سبب بھی بنتا ہے۔ مادہ نقرس یہ بد پرہیزوں سے جو مادہ حاصل ہوتا ہے، یعنی صحیح طریقے سے اگر ہضم نہ ہو غذا کا، یعنی ہضم چہارم، یعنی ہضم چہارم، یہ جو چار ہضم کرنے کے قوت ہاضمہ کے جو خادم قوتیں ہیں، اس کے اندر کسی خرابی کا پیدا ہونا، یہ مرض نمودار ہو سکتا ہے۔ اس مرض میں جوڑ کے اوپر کی جلد تنی ہوئی چمکدار ہوتی ہے اور وریدیں ابھری ہوئی اور شرائین سخت اور موٹی ہو جاتی ہیں۔ یہ مرض جو ہے کنجنائٹل ہو سکتا ہے۔ عورتوں کی بنسبت مرد اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، جس کی عمر عموماً 30 سے 40 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اور اگر موروثی یعنی کنجنائٹل ہو تو یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس جگہ کا جو جوائنٹ ہے وہ موٹا اور وہاں پر کبھی کبھی درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ عموماً ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زیادہ کھاتے پیتے رہتے ہیں یا عیش و آرام کی زندگی گزارنا، جمع کی کثرت، علی الخصوص صحیح طریقے سے غذا کا ہضم نہ ہونا، اس وجہ سے اس کو دولت کی بیماری یا عمرہ کا مرض کہا گیا ہے۔ یہ حاد بھی ہو سکتا ہے اور مزمن بھی۔ اگر زیادہ لمبے عرصے تک رہے تو یہ مزمن کیفیت نمودار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ہم آگے بڑھیں گے سوائن فلو۔ یہ ایک فلو یا انفلوئنزا کے طرح کا کنڈیشن ہے۔ اس کے اندر
स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस इसका ऑर्गेनिज्म है। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, फीवर और स्नीजिंग, कफ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ये वेट लॉस, ग्रोथ कम होने लगती है, और इसके अंदर इसका जो है आपस में कांटेक्ट की वजह से जो है ये मर्ज फैलता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम टॉपिक को रोकते हैं। और ये जो स्वाइन फ्लू है ये समटाइम मसल पेन्स, जॉइंट पेन्स, डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह भी ये पैदा करता है। तो यहाँ पर हम आज की क्लास को रोकते हैं। आप लोग एक बार इस क्लास को गो थ्रू हो जाएं। अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो आप जो है वो डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अंदर एक टॉपिक और एक था, एरोमा थेरेपी, लेकिन हम अभी क्लास उसकी नहीं लिए हैं। उसका पीडीएफ हम आपको क्लास के साथ सेंड कर देंगे। आप एक बार गो थ्रू हो जाएं, वो पीडीएफ चेक कर लें, एक बार पीडीएफ को गो थ्रू हो जाएं। अगर किसी को कोई भी डाउट्स हो तो आप जो है डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।